بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون۔ اب ان سے کیا کہا جائے گا آیت نمبر 38 سے، جو ہمارا آج کا درس یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار۔ اللہ فرمائے گا داخل ہو جاؤ ان امتوں میں، ان جماعتوں میں جو تم سے پہلے گزری ہیں، جن بھی اور انسان بھی آگ میں، یعنی تمہارا جو انجام ہم نے تیار کیا ہوا جہنم، اس کی آگ، تم بھی وہیں پہ چلے جاؤ جہاں پر تم سے پہلے والے جو لوگ تھے وہ وہاں پر موجود ہیں، اسی انجام سے تم بھی دوچار ہو جاؤ۔ اب یہ دیکھیے خداوند عالم یہاں پر جو تصویر دکھا رہا ہے جہنم کی، وہ ایک مکالمہ ہے، ایک ڈائیلاگ ہے ان لیڈرز، رہنماؤں اور ان کے فالوورز، پیروکاروں کے درمیان جو دنیا میں آپس میں کنیکٹڈ تھے۔ کچھ لوگ کچھ لوگوں کو فالو کرتے تھے۔ اب جب جہنم میں جائیں گے تو کیا ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ ان آیات میں بتا رہا ہے۔ ان سے اللہ کہے گا کہ تم لوگ جن و انس کی ان قوموں کے ہمراہ داخل ہو جاؤ جہنم میں جو تم سے پہلے جہنم میں جا چکی ہیں۔ کلما دخلت امت لعنت اختہا، جیسے ہی جب بھی کوئی گروہ، کوئی امت، یہ جو لفظ امت ہے یہ حتماً نبی کی امت کے معنی میں نہیں آیا، گروہ کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو جب جملے میں استعمال ہوتا ہے جس جملے میں، وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ مراد کیا کہی جا رہی ہے۔ بنیادی معنی اس کا ہے ایک ایسا گروہ جو ایک نظریے کی وجہ سے گروہ بناؤ، یعنی ایک ہی نظریے کو مانتے ہو، ایک ہی قانون کو فالو کرتے ہو، اس کو امت کہا جاتا ہے۔ سے نکلا ہے، کہتے ہیں ماں کو، یعنی گویا جن کی ماں ایک ہی ہے، اور یہاں ماں ایک ہے یعنی جن کی جڑ ایک ہے، اصل ایک ہے، نظریاتی طور پر یا کسی طور پر۔ اور اسی لیے انبیاء کے ماننے والوں کو انبیاء کی امت کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کی جڑ اور ان کا نظریہ جو ہوتا ہے وہ نبی کی وجہ سے ایک ہی ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی جماعت جہنم میں داخل ہوگی، لعنت اختہا، اپنی بہن پہ لعنت کرے گی۔ بہن سے کیا مراد ہے، توجہ کیجیے۔ اخت کہتے ہیں بہن کو، اخ کہتے ہیں بھائی کو۔ اور کیوں بھائی کو اخ کہا جائے؟ اصل میں اخ کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے سے ملتے جلتے، شباہت رکھنے والے۔ اور بھائی چونکہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوتے ہیں، ایک باپ کی اولاد ہونے کے اعتبار سے، ایک ماں کی اولاد ہونے کے اعتبار سے، بعض اوقات شکلوں میں بھی شباہت ہوتی ہے۔ اس لیے پھر اخت کا لفظ یہاں پہ ایک گروہ جب داخل ہوگا تو اپنے جیسے، اپنے ہم خیال گروہ کو وہاں پر جب دیکھے گا تو یہ نیا داخل ہونے والا گروہ پہلے سے موجود گروہ پر لعنت کرے گا۔ حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ جب یہ سارے کے سارے گندے گروہ اکٹھے ہو جائیں گے جہنم میں، جمع ہو جائیں گے، قالت اخراہم لأولاہم، تو بعد میں آنے والی جماعت پہلے والی جماعت کے بارے میں کہے گی، ربنا، اے ہمارے رب، ہؤلاء اضلونا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہوں گے
کہ جو جن کو ہادی سمجھتے تھے، رہنما سمجھتے تھے، انہوں نے ان کو گمراہ کیا ہوگا۔ یہ قرآن مجید کا ایک بہت اہم موضوع ہے، جس کی طرف جب تک بندہ خوب اچھی طرح اپنی عقل کو استعمال نہ کرے تو اس کو لگتا ہے میں تو ایسا نہیں، لیکن جب اچھی طرح آنکھیں کھول کے دیکھتا ہے پھر دیکھتا ہے کہ میں بھی اسی میں ہوں۔ اکثریت ایسے ہی ہے۔ قرآن مجید نے ہم بیان کرتے رہتے ہیں، سورہ توبہ میں فرمایا کہ یہ جو مسیحی اور یہودی تھے کہ جو رسول اللہ کے بارے میں جانتے تھے کہ انہوں نے آنا ہے، نشانیاں اور علامتیں بھی پتہ تھی، پھر کیوں نہیں مانا انہوں نے؟ اس لیے کہ بہت سارے اسباب بتائے ہیں، ان میں سے ایک سبب یہ بتایا کہ ان کے جو علماء تھے وہ کرپٹ تھے۔ سب نہیں، ہمیشہ ایسا ہوتا ہے، بیچ میں برے بھی ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ جو شناخت کی بصیرت ہے یہ بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے، کیونکہ لوگ سنجیدہ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ وہ بہت گہرائی سے کسی اچھے کرائٹیریا، جو حق کرائٹیریا اللہ نے دیا ہے، اللہ کے رسول نے دیا ہے، اس پر پرکھتے نہیں ہیں، ظاہر کو دیکھتے ہیں۔ ویسے جس کی زبان بڑی زبردست چلتی ہو کہتے بڑا عالم ہے، چاہے علم کے اعتبار سے ٹکے کا نہ ہو، لیکن زبان چلتی ہو، اس کی انداز بہت زبردست ہو، کہتے جی بہت بڑے عالم کو ہم سن کر آئے۔ کیوں بڑا سمجھ رہا ہے؟ اس کو خود اس کو علم، اس کے پاس کوئی کرائٹیریا نہیں ہے ٹھوس جس پہ پرکھ سکے۔ تو اسی طرح مسیحی اور یہودی جو عوام تھی حجاز میں اس وقت موجود تھی، مدینہ میں جو لوگ موجود تھے، آپ کسے سنتے رہتے ہیں، مبالغے کے لیے آ گئے، فلان ہو گیا، مدینہ کے یہودی، فدق میں رہنے والے، خیبر میں رہنے والے، ان سب کا ایک جو ان کی عوام کا بڑا فالٹ اللہ نے بیان کیا ہے، جو سبب بنا کہ انہوں نے اللہ کے رسول پر جس کا انتظار کر رہے تھے ایمان نہیں لائے، ان کے اسباب میں سے ایک سبب یہ تھا، اللہ فرماتا ہے انہوں نے اپنے علماء کو اپنا رب بنایا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے علماء کو اپنا رب بنا، کیا مطلب؟ ان کو سجدہ کرتے تھے، علماء کے سامنے عبادت کرتے تھے، ان کی نیت سے نماز روزہ کرتے تھے؟ نہیں۔ ائمہ سے سوال کیا، امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ یہ جو اللہ نے کہا ہے کہ انہوں نے اپنے علماء کو اپنا رب بنا لیا تھا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی جگہ ان کی عبادت کرتے تھے؟ امام نے فرمایا واللہ نہیں، یہ نہیں کرتے تھے، بلکہ جس کو وہ حلال کر دیتے تھے یہ حلال سمجھتے تھے، جس کو وہ حرام کر دیتے تھے یہ حرام سمجھتے تھے، آنکھیں بند کر کے۔ یعنی بالکل توجہ کیجئے، وہ ایک ذات ہے کہ جب پتہ چل جائے اس نے کہہ دیا ہے، پھر چوں چرا کی اجازت نہیں ہے، جب اس کو مان لیا اپنا خالق اور مالک۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اس کا جب پتہ چل جائے حکم اس کا ہے، پھر مجھے سمجھ نہیں بھی آ رہا تو میں مانوں گا، جیسے ڈاکٹر کی بات مان لیتا ہوں، چاہے مجھے سمجھ نہیں بھی آ رہی ہوتی، جب مجھے اطمینان ہو کہ یہ ڈاکٹر اسپیشلسٹ ہے اور صحیح ہے تو میں اس کی بات مان لیتا ہوں۔ اللہ العلی العظیم۔